سورہ مریم کی 47 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے، اور سورہ ابراہیم میں بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں دعا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب واضح کر دیا کہ وہ نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد آخری عمر کی سیدنا ابراہیم کی دعا جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں سورہ ابراہیمی کے اندر کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ میرے والدین کو بخش دے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب والد کے بارے میں اللہ نے سورہ توبہ میں واضح کر دیا کہ وہ تو اب نہیں ایمان لائیں گے، مشرکوں میں سے ہیں، تو پھر سیدنا ابراہیم کیسے دعا کر رہے ہیں؟ دعا تو نہیں کرنی چاہیے؟ سورہ مریم میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو انہوں نے تعلق ختم کر لیا، تبرہ منہ، ان سے انہوں نے موالات تعلق ختم کیا اور چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ یعنی یہ وہ برات ہے جو پیغمبر کرتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکل آئے، آپ نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کر دیا، یہ کہہ دیا کہ اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس چیز کی قرآن مجید نے خبر دی ہے۔ یہ بات کہ وہ دعا کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اس سے کس جگہ روکا گیا ہے؟ یعنی دشمنی واضح ہو گئی، اور اس کے بعد بھی اللہ سے کوئی درخواست اگر وہ کرتے رہے اور کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوگا تو ہمیں وہ تاریخ معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم کی دعا کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار، وہ نقل بھی ہوا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، تو اس لیے وقتاً فوقتاً دعا کرتے رہے۔ تو اس میں یہ بھی سبق ہے کہ ہم پر اگر واضح بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اناد اور بغض اور استکبار میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، تب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہی ہے کہ آخری عمر تک اس کے لیے دعائی کرتے رہیں۔ اس میں معنی کیا ہے؟ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک درخواست کر رہے ہیں اپنے تعلق کی بنیاد پر، کرتے رہیے، وہ تو آپ کی بات کو اسی صورت میں قبول کرے گا جب اس کے قانون کے مطابق ہوگی۔ تو ہم بندے تو یہی کر سکتے ہیں نا۔ اسی اصول پر میں نے اس سوال کا جواب دیا، اگر آپ میری کتاب مقامات میں دیکھیں، کہ یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے اور رسول اللہ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی عمل کسی دوسرے کے لیے کیسے نافع ہوتا ہے، اس کے اصول بیان کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی اور نیکی کا کام کر کے آپ کہتے ہیں اس کا اجر فلاں کو مل جائے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر یا ایصال یا جو کچھ بھی ہے وہ تو اس قانون کے خلاف نہیں ہوگا، اسی کے مطابق ہوگا، لیکن آپ کا یہ کرنا، فرض کیجئے کہ آدمی محبت کی وجہ سے اپنے والدین کے لیے کسی کے لیے کرتا ہے، اس سے روکنے کی بھی کوئی وجہ نہیں، نیکی ہے نا۔ یعنی اللہ کے ہاں اگر وہ ان کے پاس نہیں جائے گی تو آپ کے کھاتے سے نکل نہیں جائے گی، آپ نے تو کر دی نا نیکی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، کر لیجئے۔